بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال شادی کے تعلق سے آیا ہے کہ شادی میں عام طور سے نکاح سے پہلے سسرال یعنی لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے یہاں زیورات اور جوڑا وغیرہ جاتے ہیں، اور اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کے یہاں جوڑے وغیرہ جاتے ہیں۔ اور اس پر اگر ایک چیز اور جوڑ دی جائے وہ یہ کہ کہیں کہیں پر انہی کپڑوں میں نکاح کو بھی تصور کیا جاتا ہے کہ انہی کپڑوں میں نکاح ہونا چاہیے یا بہتر ہے، یا جو بھی جس طرح کی بھی رسم ہو۔ کہیں کہیں پر اس کو ڈالا بھی کہتے ہیں۔ پھر اس ڈالے میں زیورات وغیرہ بھی جاتے ہیں، اور باقاعدہ وہ دلہن جب آتی ہے تو وہی زیور پہن کے آتی ہے۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی تو وہ مانگ کر کے زیور لے جاتے ہیں، یا چھوٹے یا بڑے بھائی کا زیور لے لیا یا کسی اور سے مانگ کر کے ڈالے میں چلا گیا، اور اس کے بعد وہ دلہن پہن کر کے آئی اور اس کے بعد اس کو اتار کر کے واپس کر دیا گیا۔ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ اصل میں ٹھیٹھ ہندوستانی رسم اسے کہہ سکتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ یہ غیر مسلموں سے آئی ہو، جس زمانے میں بھی یعنی آباء و اجداد نے اسلام قبول کیا ہوگا، یا جو ایک علاقائی طور پر رسم ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسی زمانے میں یہ رسم چلی اور اس کو ہم لوگ ختم نہیں کر پائے، اسی لیے تھوڑا تھوڑا بدل کر کے ہندوستان کے ہر صوبے میں ہر علاقے میں اس کی نوعیت تھوڑی سی قدرے بدلی ہوئی ہے، اور یہ چیزیں غیر مسلموں میں بھی چلتی ہیں۔ تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلامی رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستانی کوئی رسم ہے جسے چھوڑنا بھی ہمارے لیے اب ضروری بن گیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس رسم میں دیندار گھرانے بھی مبتلا ہیں۔ خاص طور سے دیندار گھرانوں میں بھی جب شادی ہوتی ہے لڑکے کی، تو وہ جب اپنی بہو کے لیے کوئی نہ کوئی زیور بھیجتے ہیں، اور ڈالے کی اس کی ایک باقاعدہ رسم ہوتی ہے۔ کبھی وہ زیور مانگ کے لے جائے جاتے ہیں، کبھی وسعت نہیں ہوتی اور تکلف کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ٹھیٹھ ہندوستانی رسم۔ ہمیں اس رسم سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ شریعت میں اس کی ادنیٰ وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، شرعی چیز ہی نہیں ہے یہ۔ لہذا کپڑے اس طرح بھیجنا، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ جو اس کے والدین کے گھر کے کپڑے ہوں ان کپڑوں میں نکاح ہو، وہی کپڑے اپنے گھر کے کپڑے دلہن پہنے اور اپنے گھر کے کپڑے شوہر پہنے۔ لیکن عام طور سے الٹی پلٹی کا ایک عجیب رواج ہے کہ ادھر کے کپڑے جاتے ہیں وہ پہنتی ہے، پھر اس پہ نکاح ہوتا ہے قبول کے وقت میں، خاص طور سے ایجاب و قبول کے وقت میں، اور اسی طرح اس کے برعکس کہ ادھر کے کپڑے ادھر شوہر پہنتا ہے۔ حالانکہ کپڑے بہت ہوتے ہیں، تو کپڑے ہونے کے باوجود اس طرح کی ایک رسم، یہ صرف رسم برائے رسم ہے۔ تو ہمیں کم سے کم اپنے آپ کو ان رسموں سے بھی باہر لانا چاہیے، اور ان تکلفات سے باہر لانا چاہیے۔ کبھی کبھی شادیاں اس میں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے خود اپنے مسائل اس طرح بیان کیے کہ ابھی زیور کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ زیور کا مطلب کیا؟ بھائی لڑکا ہے زیور کا کیا؟ نہیں، وہ جو ڈالے میں لے جانا ہے، دلہن کو لے جانا ہے، کچھ تو ہونا چاہیے، لوگ دیکھتے ہیں۔ اور کہیں کہیں پر یہ سننے میں آیا ہے کہ جو یہ زیور جاتا ہے تو باقاعدہ سوپ جو ہوتا ہے، سوپا بھی دیہاتوں میں کہتے ہیں سوپ، اس میں وہ زیور رکھ کر کے اس طرح کر کے سب کو دکھا دیا گیا، بھئی یہ آیا ہے دیکھیے لڑکے کے گھر سے، اور بس وہ لڑکی نے وہ کپڑے پہنے، زیور پہنے، نکاح ہوا اور ودا ہو کر کے آ گئی۔ اور جب اب دوبارہ اپنے میکے جائے گی تو وہ سارے زیورات جس کے تھے وہ اتار کر کے وہ فلاں 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 جن لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بلا وجہ کے تکلف ہے، خدا نخواستہ کہیں ضائع ہو جائے، گر جائے تو ایک بے مقصد ایک اپنے اوپر بوجھ بھی آ جائے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جیسے جو چیز بندے کے اندر نہیں ہے، کلابسی زور کا لفظ اس طرح آتا ہے کہ جھوٹا کپڑا پہننے والا، کہ ہمارے اندر جو چیز نہیں ہے اس سے زیادہ بندہ کیوں دکھائے اپنے آپ کو۔ جو اللہ نے جس انداز میں جس استعداد کے ساتھ رکھا ہے، جو معیار اور جو اسٹیٹس ہے اسی میں رہنا چاہیے، نہ یہ کہ حیثیت تو کم ہے لیکن ہم مانگ کر کے زیورات پہنے، مانگ کر کے کپڑے پہن کر کے اپنی حیثیت کو زیادہ دکھایا جائے اور حقیقت اس کے اندر کچھ نہ ہو۔ تو چونکہ یہ رسم ہمارے دیندار طبقوں میں بھی بہت زور شور سے، کہیں کسی طرح کوئی کمی نہیں ہے، شکلیں بدل بدل کر کے ہیں، اور ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہر جگہ علمی چیزوں کا چرچا ہے اور علمی چیزیں فروغ پا رہی ہیں،
تو کم سے کم ہمیں اب اس طرح کی رسموں سے اپنے معاشرے کو نجات دلانا چاہیے۔